آج میں آپ کو ایک نیوز سنانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مشہور شاعر خلیل الرحمن قمر کی ایک نظم کی چند اشعار سنا دوں، اس کے بعد میں نیوز پڑھوں گا۔ نیوز کیا ہے؟ قمر کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں، میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا، میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا، مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے صلہ یہ کیا ہے، انعام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا ہے، کبھی سنو مجھ سے لاڈ لو تم، میرا فسانہ میری کہانی، کبھی تو پوچھو کہاں گئی میری وہ رنگوں بھری جوانی۔ دراصل آج ایک نیوز آ رہی ہے، بنگال کی سے ایک نیوز آ رہی ہے، بہت دردناک نیوز ہے، اور یہ نیوز بتلاتا ہے کہ معاشرہ کس قدر بگڑ رہا ہے۔ نیوز بہت ہی مختصر ہے کہ ہاوڑہ کے سنگریل میں ایک واقعہ پیش ہے۔ ایک باپ نے تھانے میں FIR درج کرائی ہے کہ اس نے اپنا کڈنی ₹1,00,000 میں اس لیے بیچ دیا کہ تاکہ اس کی بیٹی کی اعلیٰ تعلیم ہو سکے، وہ اس کی شادی ہو سکے، لیکن المیہ یہ تھا کہ اس کو اس کام کے لیے مجبور کرنے والی اس بیوی ہے وہ لے کے فرار ہو گئی۔ یہ نیوز بہت ہی چھوٹی ہے اور شاید کہ بہت کم لوگ اس پڑھ کر نگلیکٹ کرتے، نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اس نیوز کا ایک سماجی پہلو بھی ہے کہ سماج کس قدر بگڑ گیا ہے، اور اس سماج میں اس طرح جو ریلیشن شپ کس قدر کے واقعات کتنے بڑھ گئے ہیں۔ اس طرح کی نیوز عام طور پہ آ رہی ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چاہے مرد کی جانب بے-وفائی مرد کی جانب سے ہو یا عورت کی جانب سے، دونوں قابل مذمت ہے۔ لیکن اس نیوز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک باپ کا درد بھی ہے، ایک باپ کا کرب بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سماج میں باپ کے اس کرب کی، باپ کے اس درد کی اہمیت دی جاتی ہے؟ میں نے جو نظم شروع میں پڑھی وہی ہے کہ ہر دنیا کا باپ جو ہوتا ہے، ایک اچھی خاصی تعداد والے باپ، 90% جو والد ہوتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اولاد کے خوابوں کی تکمیل کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی رنگ بھرو جوانی، اپنی خوبصورتی، اپنے تج، اپنے آرام کو تج دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اور صرف پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی نسل، اس کے بچے کا شاندار مستقبل ہو۔ لیکن اس کے صلے میں اس کا بچہ باپ کو کیا دیتا ہے؟ اہم سوال یہ ہے۔ ایک نیوز آئی تھی کہ دنیا بھر میں اولڈ ایج ہوم کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ ہے معاشرتی دردناک کہانی۔ اور کئی سال قبل 2008 یا 2009 میں جو اس سے پہلے والا جو کمبھ میلہ ہوا تھا الہ آباد میں، اس کمبھ میلے کی ایک رپورٹ بتلایا گیا تھا، کئی ہزار افراد بوڑھے، ضعیف، لاچار ملے جن کے بچوں نے انہیں یہاں لاوارث چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تاہم ایک خوش آئند بات ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں بتلایا گیا ہے کہ مسلم معاشرے میں اپنے والدین کے تئیں حساسیت، ان کی خدمت کرنے کا جذبہ زیادہ ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے، چونکہ ہمارے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی، ان کے ڈانٹو بھی نہیں، اگر وہ شرک کرتے ہیں، اگر وہ تمہارے دین پر نہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ہماری بنیادی تعلیم، اس کا نتیجہ ہے کہ مسلم معاشرے میں اپنے بوڑھے بزرگوں کے ساتھ عزت و احترام کرنے کے واقعات زیادہ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی خرابیاں در آئی ہے۔ میں یہ نیوز جو آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، یہ نیوز ہے دراصل ہاوڑہ کے سنگریل کی۔ یہ ایک انگریزی اخبار میں نیوز آئی، کولکتہ وومن فورس ہسبینڈ ٹو سیل کڈنی اینڈ گیٹ 10 لاکھ روپیز، مطلب خاتون نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ تم اپنا کڈنی بیچو، اس لیے بیچو کہ گھر کی معاشی حالت بہتر نہیں ہے، اور بیٹی کو اعلیٰ تعلیم بھی دلانا ہے، اس کی شادی بھی کرنا ہے۔ چونکہ سوال بیٹی کا تھا تو والد جو ہے اپنی کڈنی بیچنے کے لیے تیار ہوا، اور پورے ایک سال تک وہ کڈنی خریدنے والے کی تلاش ہوتی رہی کہ کوئی کڈنی خرید لے۔ 1 سال بعد جب کڈنی مل گیا تو اس نے 3 مہینہ قبل جو ہے وہ اپنا کڈنی ڈونیٹ کیا، اور ڈونیٹ کرنے کے بعد وہ پیسہ گھر آیا۔ جب پیسہ کیش کی شکل میں ہی آیا ہوگا، وہ خاتون جو عیاشی جو جس کے ساتھ کر رہی تھی اس کے ساتھ وہ فرار ہو گئی، وہ بھاگ گئی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس ہندوستان میں کڈنی بیچنے کے جو قانونی واقعات کس قدر تیزی سے ہو رہے ہیں۔ کیا سوال یہ بھی ایک اہم ہے کہ کیا اس مرد نے جو کڈنی بیچا ہے تو کیا قانونی ذریعے سے بیچا ہے؟ اس سوال اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اگر قانونی ذریعے بیچا جاتا تو یہ 10 لاکھ کی رقم اکاؤنٹ میں جاتی، اکاؤنٹ سے باہر نہیں جاتی، کیش کی شکل میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا آپ کے خرید و فروخت کا جو عمل ہے غیر قانونی ہوا، جبکہ کڈنی بیچنے کا جو عمل، جو قانونی کارروائی بہت ہی پیچیدہ ہے، بہت ہی آسانی سے کوئی شخص اپنی کڈنی نہیں خرید سکتا ہے، نہ اپنی کڈنی کو بیچ سکتا ہے۔ اب پولیس اس پورے معاملے کی تلاش کر رہی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ نیوز سماج کی ایک بدترین صورت کو پیش کرتا ہے۔ یہ بہت بہت شکریہ۔ جاتے ہوئے ہم ایک نظم کے ساتھ آپ کو پھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ نظم بھی سن لیجئے کہ سماج میں والد کا کتنا ہے۔ آپ اپنے ماں کا بھی ضرور احترام کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ
اپنے والد کو بھی اسی درجے میں اسی محبت کے ساتھ دیکھیے کہ والد کس قدر قربانی دیتا ہے، اور والد کی قربانی کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو ایک نظم کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پر رکھتا ہے، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ کیا اچھا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ جیندے رہو، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، بہت اچھا، جیندے رہو۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، چاک داماں سے، واہ واہ، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اور آخری بات ہے کہ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، واہ جی واہ، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، ویراں سے، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں۔ واہ واہ۔